الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دو باتیں آج کی نشست میں تعلیم و تدریس سے متعلق ذکر کرنی ہیں۔ پہلے حضرت مولانا محمد امین اور قزئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کافی بڑی شخصیت گزرے ہیں، محدث رہے اپنے زمانے کے۔ ان کی 3 باتیں ہیں تدریس سے متعلق احباب کے لیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مطالعے کے بغیر سبق پڑھانے سے احتیاط کریں۔ بغیر مطالعے کے سبق پڑھانا تو دور کی بات، یہ تصور بھی ذہن سے نکال دیں۔ جتنا پڑھانا ہے اور جو بتلانا ہے، پہلے اسے ایسا مطالعہ کریں کہ وہ معلومات آج کے لحاظ سے میرے ذہن میں ازبر موجود ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جہاں میں بیٹھ کے مطالعہ کر رہا ہوں، مطالعہ گاہ سے درسگاہ تک بڑی حفاظت سے لے کے جانا پڑتا ہے، وہاں لے جا کے اونڈیل دیا تو میری ذمہ داری پوری ہو گئی، اس کے بعد ختم، میں خود بھول گیا کیا پڑھا کے آیا۔ ایسا مطالعہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا مطالعہ ہو کہ اس دن کا وہ سبق آپ کے ذہن میں ازبر رہے۔ اس طرح اگر تدریس ہوتی رہے گی تو آپ کی تدریس آپ کے حافظے میں محفوظ ہوتی جائے گی۔ تو اس کے لیے اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ 3 مرتبہ ایک سبق کو مطالعہ کر کے جانا چاہیے پڑھانے کے لیے استاذ، کہ پہلے سمجھنے کے لیے پڑھائے، پھر پہلے سمجھنے کے لیے مطالعہ کرے، پھر سمجھانے کے لیے مطالعہ کرے، پھر اس کے بعد تسہیل کے لیے مطالعہ کرے۔ اس طرح 3 مطالعوں کے بعد اپنا سبق پڑھائے، تبھی جا کر یہ سبق خود پڑھانے والے کے لیے نفع بخش بنے گا، اور پھر یہ پڑھانے والا جو استاذ ہے اس کو بھی اپنی تدریس اور اپنے اس موضوع پر شرح صدر نصیب ہوگا۔ مضمون پر ضبط جب تک نہیں ہوگا، قدرتی طور پر سامعین کے ذہن میں بھی وہ، یعنی طلباء کے ذہن میں بھی وہ محفوظ نہیں ہوتا، اور اپنے علم پر بھی خود کو شرح صدر نہیں ہوتا کہ میں کیا پڑھا ہوں۔ اس واسطے 10 سال تدریس کرنے کے بعد بھی جب اس استاذ سے فتویٰ پوچھا جاتا ہے تو بولتے میرے کو نہیں معلوم، وہاں جا کے پوچھو، حالانکہ وہ اصول فقہ کی کتاب یا فقہ کی کتاب ہی پڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے مطالعہ مضبوط کر کے جانا چاہیے پڑھانے کے لیے۔ پہلے مطالعے میں ترتیب یہی رکھی جائے کہ کتاب کے حاشیے کو دیکھا جائے، پھر اس کے بعد پہلے کتاب کا متن، کتاب کا حاشیہ، کتاب کا بین القوسین، پہلے کتاب کا مطالعہ ہو، پھر اس کے بعد کتاب سے حل نہ ہو سکے تو پھر شرح کی طرف آئے۔ شروحات جو اس کے متعلق لکھی گئی ہیں، مختلف طرح کی شروحات جمع کی جائیں، پہلے عربی شروحات میں آئیں، پھر اس کے بعد اردو شروحات کی طرف آئیں۔ یہ درجہ ہے مطالعہ کرنے کا۔ پہلے متن کتاب مطالعے میں آئے، پھر حاشیہ آئے، پھر بین القوسین آئے، پھر اس کے بعد عربی شروحات آئے، پھر اس کے بعد اردو شرح آئے۔ اس طرح سے مطالعے کی ترتیب رہے۔ آخری میں اردو شرح آنے سے یہ ہوگا کہ جو کچھ بھی ہم نے اپنے حساب سے عربی میں سمجھا ہے اسے اردو سے انتباہ کرنے میں سہولت ہو جاتی، اور جو کچھ بھی غلط ہے وہ موازنہ بھی ہو جاتا اور تسہیل بھی ہو جاتی۔ شروع ہی اردو کتاب سے کیے، نہ متن دیکھے، نہ عبارت دیکھے، نہ حاشیہ دیکھے، کچھ بھی نہیں دیکھے، تو ظاہر سی بات ہے ہم کتاب نہیں پڑھا رہے ہیں، ہم شرح پڑھا رہے ہیں۔ سیدھی بات رہتی کہ ہم شرح دیکھ کے آئے، شرح پڑھا کے چلے گئے۔ اس واسطے ایسا استاذ بعض مرتبہ ایسی غلطی بھی کر بیٹھتا ہے کہ عبارت پڑھنے کے بعد مطلب جمعہ کے بیان کی طرح بیان کر کے چلا جاتا ہے، بعد میں وہ مطلب کون سی عبارت کی کس جملے کا تھا اس کو خود بھی نہیں معلوم ہوتا کہ میں یہ جو مطلب بیان کیا ہوں عبارت کی کس جملے کا ہے۔ اور بعض مرتبہ عبارت سامنے رہتی ہے، وہ جو مطالعہ کیے ہوئے شرح کے 2-3 مطلبیں آتے رہتی ہیں ذہن میں، ان میں سے کون سا مطلب اس عبارت کا ہے یہ بھی کنفیوز ہوتا رہتا۔ وجہ یہی ہے کہ بھئی آپ شرح پڑھ کے آئے، متن پڑھ کے نہیں آئے۔ تو مطالعے کا یہ نہج منظم کرنا چاہیے، ورنہ پھر درس غیر مربوط رہتا، فکر منتشر رہتی، نہ خود کو شرح صدر ہوتا، نہ بچے اس درس سے مطمئن ہوتے ہیں۔ دوسری نصیحت حضرت کی طرف سے یہ ہے کہ قلبی طور پر بھی اس اعتقاد کے ساتھ، اس اذعان کے ساتھ درس دے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ احساس رہے کہ میں جو کچھ بھی درس دے رہا ہوں مجھے معلم اول اللہ سمجھائے ہیں تو میں دے رہا ہوں، اتنا ہی دے پاتا ہوں جتنا اللہ نے مجھے سمجھایا ہے۔ یہ احساس رہے تاکہ
اپنے افہام اور تفہیم کی نسبت اپنی ذات پر ہونے کے بجائے اللہ کی طرف منسوب رہے۔ تیسرا وظیفے کے طور پر یہ نصیحت ہے آپ کی طرف سے کہ ہر فرض نماز کے بعد اپنا دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا قویُّ پڑھ کر اس ہاتھ پر دم کر کے سر پر پھیر لیا کریں۔ درس جاتے وقت بھی قلب پر بطریق مذکور ہاتھ رکھ کر، دل پر ہاتھ رکھ کر یا قویُّ کا عمل کر لیا کریں، یا 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے سینے پر پھیر لیا کریں۔ اس سے بھی اپنے درس اور تدریس میں شرح صدر اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ 3 نصیحتیں تو حضرت کی طرف سے تھیں۔ باقی ایک بہترین مقالہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تدریسی منہج کے اصول پر، کہ درس و تدریس کے نہج کے اصول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پر، اور یہ کافی تحقیقی مقالہ ہے اور کافی نفع بخش ہے ہم مولویوں کے لیے جو بخاری شریف سے اچھی مناسبت رکھتے ہیں اور بخاری کے ابواب اور تراجم سے مناسبت ہے، تو ان کے لیے کافی فائدہ ہوتا ہے اس مقالے سے۔ چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف چند حدیثوں کو جمع کر کے کتاب لکھنے والے مصنف نہیں ہیں، وہ کئی ہزار اساتذہ سے پڑھے، ان کے کئی ہزار شاگرد ہیں، تو وہ خود اپنی جگہ پر ایک بہترین استاذ گزرے ہیں، بہترین محدث ہیں، بہترین مدرس ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب سے جس طرح اس وقت امت استفادہ کر رہی ہے، ایسے ہی بخاری شریف میں کتاب العلم جس نہج پر امام بخاری نے لکھا ہے اور تراجم ابواب سے جو اپنا نظریہ اور مسلک وہ بتانا چاہتے ہیں، اس سے طریقے تدریس کے اصول مستنبط کیے ہیں علماء اکرام نے، کہ کتاب العلم سے علم کیسے سکھانا چاہیے، کیسے پڑھانا چاہیے، جس انداز سے درجہ بدرجہ امام بخاری نے وہاں پر تراجم اور احادیث نقل کیے ہیں، اس سے یہ اصول اور ہدایات مستنبط کی گئی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ جعفی بخاری، آپ کی جو پیدائش ہے 13 شوال 194 ہجری بخارا میں پیدا ہوئے اور 256 ہجری میں وفات پائی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حافظہ اللہ تعالیٰ نے بہت مضبوط دیا تھا، مطالعہ کثرت سے کرتے تھے، علمی مشغلہ ہی پوری زندگی رہی ہے، حدیث لکھنا لکھوانا پڑھنا پڑھانا ہی آپ کا موضوع رہا ہے، اور کئی ہزار اساتذہ سے آپ نے پڑھا اور خود آپ کے کئی 100 شاگرد اور 1000 شاگرد رہے ہیں۔ تو آپ کی کتاب بخاری شریف میں کتاب العلم میں جو تدریسی منہج کے اصول اور قواعد آپ نے لکھے ہیں تراجم ابواب کے تحت، اس سے کچھ اصول یہاں پر ذکر کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی کتاب العلم سے پہلی بات درس و تدریس کے سلسلے میں جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیمی نظریات کے مطابق معلم کو سب سے پہلے شاگرد کو سبق کی طرف راغب اور ترغیب دینا، شوق دلانا، اس کے بعد پڑھانا چاہیے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم قائم کرنے کے بعد اس میں پہلا باب جو باندھا ہے وہ ہے باب فضل العلم۔ اس سے ترجمۃ الباب سے استدلال یہ ہوگا کہ اس باب کے انعقاد سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گویا یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ معلمین اور متعلمین دونوں میں علمی شوق اور علمی رغبت پیدا ہو تو ہی علم حاصل کرنے کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ تو ہم جو کتاب پڑھا رہے ہیں، جو فن یا جو موضوع پڑھا رہے ہیں، اس فن اور موضوع کا شوق بچوں کو دلانا چاہیے۔ پہلے یہ کتاب کتنی اہم ہے، اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، اس کے پڑھنے سے ذہن کتنا تیز ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے دور میں گزرا کہ منطق اور فلسفے کی کتاب جب بھی آئی، یا مختصر المعانی جیسی کتاب یا کوئی اور ایسی کتاب آئی تو فوراً بولتے یہ بیکار کتاب ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے، درس نظامی میں ایسے رکھ دیے، اس کا تعلق کس سے ہے نہیں معلوم، یہ پڑھنے سے کہاں فائدہ ہوتا نہیں معلوم، خیر اب رکھ دیے ہیں تو چلو پڑھیں گے۔ اس طرح کی تمہید کے بعد جب سبق شروع ہوگا تو کوئی اچھی تمہید تھوڑی ہے۔
اب بچے جب استاذ خود بچے پہلی گفتگو یہ سنیں گے کہ اس کے بعد آگے کیا خاک و عبارت پڑھیں گے، کیا ترجمہ کریں گے، کیا تشریح کریں گے. تو عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ مبادل فلسفہ پڑھانے دیا جائے، یا مبزی پڑھانے دی جائے، یا سلم پڑھانے دی جائے، مرقات پڑھانے دی جائے، تو ایسی گفتگو، ایسی تمہید کے بعد استاذ پڑھانا شروع کرتا ہے. تو یہ جملے نہیں ہونا چاہیے. موضوع کا شوق بچوں کو دلانے کی کوشش ہونا چاہیے. دوسری بات جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب العلم کے اس منہج سے معلوم ہوئی، درس کے درمیان طالب علم سوال کرے تو استاد جواب نہ دے، بلکہ درس کے بعد جواب دے. چنانچہ اگر کوئی شاگرد سوال پوچھے تو معلم اپنا درس پورا کرنے کے بعد جواب دے. دوران درس سوال کرنا یہ آداب گفتگو کے خلاف ہے. شاگرد کو سبق کے دوران سوال نہیں کرنا چاہیے. اگر غلطی سے پوچھ لیا تو استاذ کو جواب دینا ضروری نہیں ہے، اور جواب نہیں دے گا تو کوئی قابل ملامت بات نہیں ہے. اس واسطے آپ نے اپنے اساتذہ کو بھی دیکھا ہوگا کہ دوران درس سمجھاتے وقت کوئی بچہ بول اٹھا تو اسے بولتے ہیں پہلے شرافت سے سن لو پوری بات، اس کے بعد پھر پوچھو جو پوچھنا ہے. عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب پوری بات سن لے گا تو جو ڈاؤٹ اسے آ رہا ہے وہ پوری بات کے درمیان کہیں نہ کہیں آ ہی جائے گا. وہ پوری بات سننے سے پہلے ہی بول پڑا تو اب ہمارا تشریح کا جو تسلسل ہے وہ بھی رک جائے گا، اور جو بات آگے ہمیں سمجھانا ہے وہ پہلے سمجھا دینا پڑے گا، جس سے تسلسل ٹوٹ جائے گا، جبکہ وہ ترتیب کے لحاظ سے آگے خود آ رہی ہے وہ بات. تو جواب نہ دینا کوئی قابل ملامت بات نہیں ہے. اس اصول کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں کہاں نقل کیا ہے؟ حدیث اعرابی کے طور پر بطور استدلال کے پیش کیا کہ ایک اعرابی نے بیان کے دوران آپ علیہ السلام سے کوئی سوال کیا تو آپ نے بیان ختم ہونے کے بعد ان کے سوال کا جواب دیا. البتہ یہاں پر یہ قید ملحوظ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب نہیں دیا تھا، یا تو اس وجہ سے کہ وہ سوال کوئی اہم نہیں تھا، یا تو اس وجہ سے کہ سوال کی نوعیت ایسی تھی کہ اسے دوران بیان ابھی بولا نہ جائے، یا تو اہم نہیں تھا یا نوعیت ایسی تھی، اس واسطے فوراً جواب دینا ضروری نہیں سمجھا آپ علیہ السلام نے. ایسے ہی معلم کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اگر ایسا سوال ہو کہ فی الوقت اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی میں اپنی گفتگو بند کر کے آپ کا جواب دوں، اتنا کوئی اہم سوال نہیں ہے، پہلے میری گفتگو پوری ہو جائے. ہاں اگر کوئی ایسا سوال ہو کہ میری تشریح میں اس کا جواب نہیں آئے گا آگے، اور یہ الگ بات پوچھ رہا ہے جو سبق سے ہی تعلق رکھ رہا ہے، تو اس موقع پر اپنی بات موقوف کر کے اس کا جواب دے کے پھر اپنی تشریح مکمل کی جا سکتی ہے. یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں ہی نقل کیا کہ آپ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے تو دوران خطبہ ایک دیہاتی صحابی نے، دیہات کے رہنے والے صحابی نے کچھ سوالات کیے تو آپ ممبر پر سے اترے، ان کے سوال کے جوابات دیے، پھر ممبر پہ تشریف لے جا کر خطبہ مکمل کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ درس کے دوران بھی سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے جب وہ اہم ہو. تیسری بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب العلم سے جو ثابت ہوتی ہے منہج تدریس میں، وہ ہے کہ سوال کرنے والے طالب علم کو سوال پر جھڑکنا نہیں چاہیے، ناراضگی اور غصہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے. ڈانٹنا یہ تدریس کے اصول کے خلاف ہے. استفسار پر، طلباء کے استفسار پر ناراض ہونا یہ استاذ کی شان کے خلاف ہے. حدیث اعرابی میں سائل امانت کے ضائع ہونے کا مطلب نہیں سمجھ سکا تو اس نے پوچھا کیف اضاعتھا، کہ امانت کیسے ضائع ہو جائے گی. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بات متعلم سمجھ نہ سکے تو استاذ سے استفسار کر سکتا ہے، اور کرنے پر معلم ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر سوال کا مقصد کسی طالب علم کا کبھی کبھار جیسی شرارتیں ہم پہلے کر کے آئے ہیں کہ سبق آگے بڑھنے نہیں دینا ہے اور زیادہ سبق پڑھنے نہیں دینا ہے، تو کچھ تو بھی سوالات کرنا ہے، ادھر ادھر کی باتیں چھیڑنا ہے، یا استاذ کا موڈ یا استاذ کی تعریف یا کچھ بھی ایسی کر کے سبق کو کم کرا لینا ہے. وہ مقصد اگر ہے پریشان کرنے کا یا استاذ کا امتحان لینے کا، تو پھر ایسے موقع پر استاذ کو ناراضگی کی گنجائش ہے، کیونکہ اب سوال کا مقصد
جواب نہیں ہے، سوال کا مقصد جواب کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں۔ تیسری بات منہج تدریس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العلم سے جو معلوم ہوئی وہ ہے درس دینے میں بلند آواز سے درس دینا، جس سے ہر طالب علم تک آواز پہنچے۔ اتنی دھیمی آواز بھی نہیں کہ ہم بولیں کہ بھئی میری آواز اتنی ہے، تم نہیں سنا رہا تو میرے کان کے قریب آؤ۔ اب 15 بچے ہیں، 15 بچے کان کے قریب آئے تو تمہارا منہ کہاں رہیں گا پھر؟ تم کہیں مائک کیا بولتے پائپ کی پکچر لے کے بولنا پڑتا، کہاں سے بولو گے؟ بھائی اپنی آواز تھوڑی بلند کر لو، آواز پست ہے فلاں ہے تو کھاؤ، خوب کھا کے آواز بہترین بنا کے لاؤ۔ تو اتنی آواز ہو کہ جو سننے والے جو طلباء ہیں ان تک آواز جائے۔ ایسی دھیمی آواز سے آواز دینا کہ پڑھانا کہ کچھ کو سناتا کچھ کو نہیں سناتا، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ بعض اساتذہ کی عادت رہتی کہ مبتدا تو زور سے بولتے، خبر آہستہ بولتے۔ آگے آخر میں آگے کیا ہوتا کہ مثبت منفی ہے یہ جائز، اب اس کے بعد ہے نہیں ہے کیا ہے آہستہ بول دیتے، نہیں ہے آہستہ بول دیتے۔ جیسے بعض ائمہ کے اللہ اکبر آہستہ بول دیتے۔ ارے اکبر بولنے کی آواز زور سے، اللہ کی آواز صحیح نکالے، اکبر کی آواز بھی صحیح نکالو نا۔ اللہ کی آواز جہر میں رہتی، اکبر کی آواز سر میں رہتی، تو ایک ہی جملے میں اللہ مبتدا خبر میں جہر سر چل رہا ہے، تو یہ نہج بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پوری بات مکمل آواز کے ساتھ ہو کہ ہر طالب علم سن سکے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت پیش کی۔ وہ فرماتے ہم ایک سفر میں تھے، نماز کا وقت ہوا تو ہم سب لوگ وضو بنا کے آئے۔ نماز کا وقت ہوا جو جلدی وضو کر رہے تھے، جن میں سے بعض صحابہ کا ہاتھ یا پاؤں گیلا رہ گیا، وہ سوکھا رہ گیا جہاں پر وہ پانی نہیں پہنچ سکا، تو آپ علیہ السلام نے پکار کر فرمایا بلند آواز سے، ایڑیوں کے لیے آگ کی وعید ہے، ویل للعقاب، ان ایڑیوں کے لیے آگ کی وعید ہے۔ 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ گویا اس حدیث میں بتلانا یہ ہے کہ آپ تعلیم زور سے دو تاکہ سننے والے تک بات پہنچے۔ اس میں اتنی بات ہے کہ اتنی آواز بھی نہیں ہونا کہ دوسری درسگاہ والوں کو ڈسٹرب ہو، کہ آپ اپنی درسگاہ کو پڑھا رہے ہیں، بازو کی درسگاہ کو پڑھا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اتنی بھی آواز نہیں ہونا چاہیے، اعتدال ہو کہ بھئی اب بازو بیٹھے ہوئے درسگاہ کے طلباء جو ہے ان کا سبق کم پڑھے، بار بار ان کو دیکھ رہے میرے پڑھا رہے کیا ہے بولے، تو یہ اعتدال ہونا چاہیے۔ سنانا مقصود ہے، ڈسٹرب کرنا مقصود نہیں ہے، تو یہ بھی ملحوظ ہے۔ 5ویں بات جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العلم کی سے معلوم ہوئی منہج تدریس میں، وہ ہے تدریس کو دلچسپ بنانے کی کوشش کرنا، اپنے درس کو دلچسپ بنانا۔ اس کے لیے کیا ہے، اگر اساتذہ تشخیص اذہان کے طور پر طلباء کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کرنا چاہیں کہ ایک مسئلہ ہے اس کا جواب دو، ایک سوال ہے اس پر غور کرو، ایسا بالکل کر سکتے ہیں تاکہ طلباء اس کے جواب تک پہنچنے کی کوشش کر سکیں یا سوال کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ اس سے شوق بڑھتا ہے، ذہانت تیز ہوتی ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی کتاب العلم استدلال کے طور پر پیش کیا کہ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے درختوں میں سے ایک درخت کا ذکر کیا جس کے پتے خزاں میں نہیں جھڑتے، وہ درخت مومن کی طرح ہے، مجھے وہ بتائیں کہ کون سا درخت ہے۔ یہ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں آپ علیہ السلام، تو یہ تعلیمی ہے، تدریسی ہے۔ تو صحابہ اکرام کا دھیان جنگلی درختوں کی طرف گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ کہوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن مجھے شرم آئی کہ پھر بڑوں کے سامنے میں کچھ کہوں تو صحابہ اکرام کیا سمجھیں گے، تو عرض کیا رسول اللہ آپ ہی فرمائیں کہ کون سا درخت ہے، تو آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا تدریس کو دلچسپ بنانے کے لیے بعض موقعوں پر ایسے مناسب سوالات یا مثالیں یا کچھ بھی اس طرح کا بچوں کے سامنے پیش کرنا بھی استاذ کی منہج تدریس میں داخل رہتا ہے۔ 6واں ادب جو معلوم ہوا وہ ہے طلباء کی علمی آزمائش کرنے کی بھی استاذ کو اجازت ہے اور کرنا چاہیے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں ہی اسی حدیث کو اگلے باب میں باب طرح الامام المسألۃ علی اصحابہ
لیختبر ما عندہم من العلم کہہ کر پھر دوبارہ نقل کیا. یعنی ایک تو اسی حدیث کو پہلے نقل کر دیے کہ تدریس کو دلچسپ بنانے کے لیے سوال کے طور پر، پھر تدریس طلباء کے علمی معیار کو جانچنے کے طور پر بھی استاذ جان سکتا ہے، اس میں پھر کیا کیا، یہی حدیث پیش کی. البتہ اس میں سند دوسری لائی، لیکن واقعہ یہی ہے. سند دوسری لانے کا مطلب یہ ہوا کہ محدثین کے نزدیک سند بدل جانے سے حدیث بدل جاتی ہے، تو گویا کہ دوسری حدیث لائی وہ محدثین کے پیش نظر، چونکہ دوسرے نقطے کا استدلال کرنا ہے. اور دوسرا نقطہ طلباء کی علمی آزمائش کو جاننا کہ طلباء کے علم کا معیار کیسا ہے. چنانچہ بطور مثال کہ یہی حدیث پیش کی، عنوان الگ لگایا، سند الگ لگائی، اور اس میں ذہنی صلاحیت کا اندازہ پیش کرنا مقصود ہے. ترجمۃ الباب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ استاذ کو چاہیے کہ کبھی کبھار طلباء کا امتحان لے لے تاکہ درسگاہ میں طلباء کے علمی معیار کا اندازہ ہو سکے. اس لحاظ سے کبھی کبھار سوالات کرنا یا کسی مسئلے پر گفتگو کا موقع دینا یا کسی جواب کا حل تلاش کرنا، یہ بھی تو استاذ کر سکتا ہے. ساتویں بات یہ ہے کہ طریقے تدریس کیا ہونا چاہیے، کیسے پڑھایا جائے. یہ بھی منہج تدریس کے اصول میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو طریقے ذکر کیے ہیں. ایک ہے کہ استاذ درس دے اور شاگرد سنے، جیسے کہ آج چل رہا ہے کہ عبارت بھی استاذ پڑھے، معنی بھی استاذ بولے، تفسیر و تشریح بھی استاذ کرے اور صرف شاگرد سنتا رہے بس. دوسرا یہ ہے کہ شاگرد عبارت پڑھے اور استاذ سنے، یہ دوسرا نہج ہے تدریس کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر دونوں طرح کی حدیثیں نقل کی ہیں. چنانچہ محدثین نے اپنے اساتذہ کے سامنے قرات پر یعنی خود پڑھا اور استاذ سنا، اس پر جو روایت نقل کی زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں. یہ سوال کر رہے ہیں صحابی رسول اللہ سے، اللہ نے کیا آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں جی ہاں. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کر رہے ہیں. اس پر یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی. پھر حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بات اپنی قوم کو سنائی، تو قوم نے پوچھا نہیں، انہوں نے خود سنایا، تو استاذ پڑھا اور قوم سن رہی ہے. تو ایک ہی حدیث سے امام بخاری نے طریقے تدریس کے دو طریقے مستنبط کیے ہیں. آٹھویں بات جو منہج تدریس سے معلوم ہوئی ہے درسگاہ کے آداب سے متعلق. باب من قعد حیث ینتہی بہ المجلس، کتاب العلم میں ہی ہے یہ ساری ابواب، کہ امام بخاری درسگاہ کے دو آداب اس میں ذکر کیے. ایک یہ ہے کہ اگر درسگاہ میں طلباء زیادہ ہوں تو بعد میں آنے والے طلباء کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، اگر قریب بیٹھنے کی خواہش ہو تو پہلے آئے. یہ ہے باب من قعد حیث ینتہی بہ المجلس، جہاں مجلس ختم ہے وہاں بیٹھ جاؤ، جگہ وہیں ہے اب آپ کی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر پہلے بیٹھنے والے اس طرح بیٹھے ہوں کہ اگلی صف یا بیچ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہے تو بعد میں آنے والا انہیں پھاند کر آگے آنا چاہے تو آ سکتا ہے. اگرچہ یہ تخطی رقاب سے منع کے مخالف ہے کہ بھئی آپ کندھے پہننے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اس لیے اس کی گنجائش ہے کہ پہلے سے بیٹھنے والوں نے خود غلطی کی ہے، یہ ان کی غلطی کی سزا ہے کہ تم نے خود آگے جگہ خالی چھوڑ کے بیٹھی، اس واسطے وہ کندھے پھلان کے آ رہے ہیں. تو درسگاہ میں اس طرح جگہ خالی ہو تو بعد میں آنے والوں کو آگے آ کے بیٹھنے کی بھی گنجائش ہے، یہ کندھے پھلاننے کی منع میں داخل نہیں ہوگا. نویں بات ادب جو ہے اپنے سے کم سے بھی علم حاصل کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. یعنی ہم کو جتنا نالج ہے، ہمارے پاس پڑھنے والا ہم سے زیادہ پڑھا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. استاذ کم تجربے کار ہے یا کم ماہر ہے، شاگرد اس سے زیادہ ذہین ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ استاذ رہے گا یا شاگرد ہی رہے گا. چنانچہ اس پر امام بخاری نے نقل کیا باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او عام سامع. اس سے منہج کیا مستنبط ہوا اصول کہ اس میں آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی طالب علم بڑا فہیم ہے، ذکی ہے،
استاذ اس جیسا ہوشیار نہیں ہے تو اس کو اس استاذ سے علم حاصل کرنے میں اعراض نہیں کرنا چاہیے، چونکہ جملہ کیا ہے علیہ السلام کا، رب مبلغن، بہت سے وہ جنہیں تم پہنچا رہے ہو، او زیادہ وہ فہیم ہے، ذہین ہے، من سامعین، سننے والے سے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پڑھانے والے سے سننے والا زیادہ ذہین ہو سکتا ہے، استاد سے شاگرد ذہین ہو سکتا ہے، تو شاگرد ذہین ہے، استاد اس کے مقابلے میں کم ذہین ہے، ذہانت والا ہے، پھر بھی وہ استاد سے پڑھے گا، اور استاد اسے اپنا جو مفوضہ جو ذمہ داری ہے اسے پڑھائے گا۔ تو بسا اوقات جسے وہ حدیث پہنچائی جا رہی ہے یا سنائی جا رہی ہے، حدیث سنانے والے سے زیادہ وہ یاد رکھ سکتا ہے، استاد یاد نہیں رکھ سکتا جتنا طالب علم یاد رکھ لیتا ہے، عوام انسامین کہا جا رہا ہے، تو اس میں ترغیب دی گئی ہے۔ اور 10ویں جو بات معلوم ہوئی منہج، کہ بلا امتیاز ہر کسی کو پڑھانا چاہیے، پڑھانے میں امتیاز نہیں برتنا ہے۔ چنانچہ استدلال اسی سے رب مبلغین او عام سامعین سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ معلم کسی کو پڑھانے سے انکار نہ کرے، ہر کسی کو پڑھائے۔ کیا معلوم کون زیادہ سمجھنے والا ہے، بعض اوقات شاگرد سمجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنے استاد سے آگے نکل سکتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ استاذ پڑھانے میں ذہین کو پڑھائے گا، کمزور کو نہیں پڑھائے گا، ایسا نہیں ہوگا، سب پڑھیں، ان میں سے جس کے مقدر کا جو ہے وہ اس کو ملے گا۔ 11واں نہج جو معلوم ہوا منہج اصول میں سے جو اصل معلوم ہوا، درس و تدریس کے بغیر محض مطالعے سے علم حاصل نہیں ہو سکتا، یہ بھی کتاب العلم میں نقل کیا۔ ترجمۃ الباب کے تحت فرمان نبوی نقل کیا، انما العلم بالتعلم، انما العلم بالتعلم، علم تعلم سے حاصل ہوتا ہے، علم محض مطالعے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے استاد سے باضابطہ تعلم حاصل کرنا، یہ بالکل تعلم سے علم آتا ہے، مطالعے سے علم نہیں آتا۔ مطلب کیا ہے، محض مطالعے پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، کسی پڑھانے والے سے پڑھنا چاہیے۔ اب جو لوگ صرف شروحات یا متن وغیرہ جیسے خضرو گھاس جیسے اگتی ہے ویسے خضرو مولوی جیسے بن جاتے ہیں اور یوٹیوب پہ آگے بیانات اور تشریحات اور تفسیر کرنے لگتے ہیں، دیکھ لیں جتنے لوگ ایسے آئے ہیں بغیر استاذ کے، وہ سب تقریباً گمراہ ہیں اور گمراہی کا ذریعہ ہی بنے ہیں۔ اس واسطے فقہا نے لکھا ہے کہ جو آدمی ماہر ارباب فتویٰ سے تربیت مکمل کیے بغیر صرف کتابیں دیکھ کر فتویٰ دے، اس کے فتوے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یہ اہل فتاویٰ نے لکھا ہے، فقہا نے لکھا ہے۔ 12ویں بات اور منہج اصول میں سے ایک اصل یہ معلوم ہوا، تدریس میں تدریجی طریقے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی باب کے تحت میں لکھا ہے، علماء ربانیین کی تعریف کرتے ہوئے، وَيُقَالُ الرَّبَّانِي الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ، ربانی وہ شخص کو کہا جاتا ہے جو بڑے مسائل سے پہلے چھوٹے مسائل لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے، اسے ربانی کہا جائے گا۔ تو اس میں ترتیب رکھی گئی، اس سے منہج اصول میں سے کیا مسئلہ معلوم ہوا، اجمال سے تفصیل کی طرف، آسان سے مشکل کی طرف، کم سے زیادہ کی طرف آہستہ آہستہ آنا چاہیے۔ اس واسطے اب وہ ہمارا سلسلہ ختم ہو گیا کہ تھوڑا 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 جو پڑھا کے چلتے تھے بقرعید تک ختم، بس اب یہاں سے ایک رفتار سے چلنا چاہیے۔ ابھی بچے شروعات ہے، ابھی نیا ہے، ابھی تھوڑا ہے بول کے کھینچتے کھینچتے نصاب ہی پورا نہیں ہوا۔ شروع میں تھوڑا رہے گا، اس کے بعد آہستہ آہستہ ترقی کی طرف جائیں گے۔ اپنے شاگرد کو علم کے پیچیدہ مسائل میں شروع سے ہی الجھا دینا، یہ استاذ کا نہج نہیں ہوتا۔ ایسے میں نے پہلے ہی دن آ کے اتنی لغت لکھا دیے، پہلے ہی دن آ کے اتنی عبارت پڑھا دیے، پہلے ہی دن آ کے اتنے گردانے دے دیے کہ وہ بچہ دوسرے دن بھاگ گیا۔ اتنا میں کہاں سے پڑھوں گا، اتنا نہیں ہو سکتا میرے سے۔ تو تم منہج اصول سے یعنی تدریس کے اصول سے واقف ہی نہیں ہے، تم تدریجی ترقی ہو سکتی، یہ کیسے اچانک حادثاتی ترقی کا کیا مطلب رہتا؟ کوئی بم پھوٹا، کوئی میزائل پڑی اور تم بڑے بن گئے، ایسا کیسے ہوتا؟
یہ تو بدنامی والی ترقی ہے نا. امریکہ اس وقت سپر پاور ہے لیکن بدنامی کے ساتھ ہے, کیونکہ اس کو جو بھی ترقی ملی ہے وہ حادثوں سے ترقی ملی. کبھی یہاں بم برسایا, کبھی یہاں آگ لگایا, کبھی وہاں جنگ کروایا, کبھی فلاں کروایا, اس سے وہ اوپر میں آ رہا ہے. تو یہ حادثاتی ترقی ہے, اس کے ساتھ عزت نہیں ملتی. تدریجی ترقی ہونا چاہیے, کچھ کرتے, کچھ مثبت تعمیری کام کرتے کرتے آگے بڑھو, تو اس سے تدریجی ترقی سے آدمی کو عزت ملتی ہے. حادثاتی ترقی سے عزت نہیں ملتی. کوئی انتقال ہو گئے, اچانک آپ محتمم بن گئے, تو کسی کی موت نے آپ کو محتمم بنایا ہے, آپ ہوتے 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 محتمم نہیں بنے. تو ایسے محتمم زیادہ کام کے قابل نہیں ہوتے کہ فلاں مر گیا اس واسطے اس کو محتمم بنا دیے, فلاں چلے گیا اس کو محتمم بنا دیے. ایسا نہیں ہوتا. حادثاتی اہتمام نہیں ہونا چاہیے, تدریجی اہتمام ہونا چاہیے. اہتمام ملے بھی تو بھئی اس طرح ملے کہ ہم پڑھاتے پڑھاتے سینئر استاذ ہوئے, پھر صدر بنے, پھر فلاں, اس کے بعد اہتمام ملا. ایسا ہوتا ہے. اس واسطے دیکھو جہاں پر بھی حادثاتی ترقی جس کو بھی ملی ہے نا, وہ خطرے کا گھنٹہ ہی بنا ہے, گھنٹی نہیں گھنٹہ بنا ہے وہ خطرے کا. اس لیے یہ نہیں ہونا, تدریج کا لحاظ رکھنا چاہیے. شریعت میں بڑی حکمتیں ہیں اس طرح کی تعلیم میں. کون غور کر سکتا ہے؟ دیکھیے بھائی, کتاب العلم کو ایسے ہی پڑھ لیتے نا علم کے فضائل کے طور پہ. کتاب العلم سے منہج تدریس کے اصول مستنبط ہونا بہت اہمیت کی بات ہوتی ہے. اصل میں شروع میں آسان چیزیں پیش کی جاتی ہیں, جیسے اب دیکھیے آسان نحو, آسان صرف, یہ سب کیا ہیں؟ ایک ایک لائن میں یاد ہو جانے کی چیزیں ہیں. ایک ایک لائن میں یاد ہو جانے سے بچوں کو آسان بھی ہوتی, ازبر بھی ہو جاتی, شوق سے یاد بھی کر لیتے. شروع میں ہی اگر کوئی بندہ جماعت اول میں کوئی قافیہ پڑھانا شروع کرے, تو جماعت اول میں کوئی ہدایت النحو پڑھانا شروع کرے, جماعت اول میں قطر الندیٰ پڑھانا شروع کرے, کون سمجھے گا؟ تدریج جو رکھی گئی ہے. تو اس واسطے اگر ہم شروع میں درسیات پڑھا رہے ہیں, اب کسی کو صرف کی کتاب ملی, کسی کو نحو کی کتاب ملی, تو اب وہ نحو کی کتاب میں نحو کیا خاک آتا, اب ادھر ادھر کی پوری باتیں لا کے اس کو سمجھا رہے ہیں. زید فاعل, 5 منٹ کے تشریح کے بعد سمجھا رہے ہیں. ارے زید کے فاعل ہونے کے لیے 5 منٹ کی تشریح کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس سے بچہ منتشر ہو جاتا ہے, چونکہ اس وقت تشریح کے بغیر سمجھنا ہے, آسان انداز سے سمجھنا ہے, کام کرنے والا, بس اتنا سمجھانا ہے. اب اس کو ایک واقعے کی شکل میں بتا رہے ہیں, ایک کہانی کی شکل میں بتا رہے ہیں, تو اس سے آسان ہونے کے بجائے اور مشکل ہو جاتا. ایسے ترجمہ قرآن ہے. ترجمہ قرآن میں کیا ہے؟ سب سے بنیادی بات کہ نحو پڑھ رہے, صرف پڑھ رہے, ادب پڑھ رہے, ان سب سے مقصود یہ ہے کہ قرآنی عربی سیکھو, قرآنی عربی سمجھو. تو قرآن مجید کے جو جملے ہیں اور آیات کی ہیں ان کی لغت, اور اس سے وہاں جو مراد ہے ترجمہ, وہ ترجمہ بس. تیسرے درجے میں شان نزول, پس منظر, یہ چیزیں اتنا ہی ہونا ہے بس. وہاں تفسیر مقصود ہی نہیں ہے ترجمہ قرآن میں, لیکن وہاں بیٹھ کے اس آیت کے تحت میں کیا کیا نکات آ رہے ہیں, کیا کیا تشریح ہے, معاشرے میں کیا چل رہا ہے, اصلاح کی کیا باتیں ہیں, اور بیان القرآن میں جو مسائل السلوک ہیں وہ بھی ذکر کر رہے ہیں, اور پھر جو بلاغت کے نکات ہیں وہ بھی ذکر کر دے رہے ہیں. اب اس کے بعد بچے جو ہے فیل ہو کے آ رہے ہیں, بچے قابو میں نہیں کر پا رہے ہیں. تو آپ منہج تدریس کو سمجھو نا. آپ ہر کتاب میں یہی بات رہتی. ایسے ہی آپ عربی ادب پڑھا رہے ہیں, تو بھئی میں کون سی کتاب پڑھا ہوں عربی ادب کی, کس درجے کی پڑھا رہا ہوں؟ تو عربی ادب کی فلاں کتاب پڑھا ہوں, جماعت اول کا ہے, جماعت دوم کا ہے. تو اس کو عربی ادب کا کتنا ادب آنا چاہیے اتنا ہی سکھانا اس کو. اب اس کو کیا بولتے ہیں وہ, نہیں مقامات تحریری نہیں, وہ تخصص فی الادب پڑھنے والا جو طالب علم ہے, اس کو سمجھ کر بھئی وہ 10 طرح کے لغات, اور پھر اس کی تعبیرات, پھر اس کے صلات, یہ سب ملا کے لکھ رہے ہیں. وہ کھچڑی کہاں چلے گی نہیں معلوم ہو رہا اس کو. یعنی یہاں مجھے کیا سمجھنا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو. اگر لکھا بھی رہے ہیں کوئی تو اس طریقے سے لکھانا کہ یہ فعل ہے, اس باب سے آتا ہے, یہاں پر یہ صیغہ ہے, اس کا یہ معنی ہے, اتنا تم الگ لکھ لو. پھر اس فعل کے صلات سے استعمال ہونے پر, مجرد سے مزید فی میں آنے پر, یہ تعبیرات میں استعمال ہوتا ہے. یہ الگ صفحے میں لکھا ہو. کتاب سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے, عربی زبان سمجھنے کے لیے اس کی ضرورت رہتی ہے. فی الوقت تم اس کو سمجھو, اس کو لکھ لو, بعد میں تم پڑھ لو, مطالعہ کر لو.
اس طریقے سے بہت سے شارحین کا بھی آپ نے انداز دیکھا ہوگا کہ شرح کرنے کے بعد لکھتے ہیں اختیاری مطالعہ، فوائد، یہ لکھتے ہیں، مطلب یہ فائدے کی چیز ہے، آپ رکھ لو، فائدہ ہوگا، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے آپ کو۔ اس نہج سے تدریس کو لے کے چلنا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے تدریج کسی بھی چیز کو سمجھانے کے لیے، وہ تدریج کی رعایت کرے بغیر ہم یہ دیکھیں کہ اب مثال کے طور پر ہماری عمر 35 سال ہے، 38 سال ہے، ہمارے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے بچے کی عمر 15 سال کی ہے، تو میرے اس کی عمر میں کتنا فرق ہے؟ 20 سال کا فرق ہے۔ 20 سال کے فرق میں ذہن کا تفاوت بھی کتنا ہوگا؟ یعنی آج سے 20 سال پہلے کا ذہن اور آج سے 20 سال کے بعد کا ذہن کتنا فرق ہوگا دونوں میں؟ بہت بڑا فرق ہوگا۔ تو مجھے جو پڑھانا ہے 35 سال کا ذہن لے کے پڑھانا ہے یا 20 سال کے بچوں کے ذہن کے حساب سے پڑھانا ہے؟ 15 سال کے بچوں کے ذہن کے حساب سے، 15 سال کے بچوں کے ذہن کے حساب سے مجھے پڑھانا ہے۔ تو 15 سال کے بچے کا ذہن کتنی کیپیسٹی رکھتا ہے، وہ کتنا سمجھ سکتا ہے، اتنی ہی تشریح کرنا، بس ختم، اتنا ہی سمجھانے کی کوشش کرنا۔ مزید کچھ باتیں سمجھانا ہے تو نکات کی شکل میں لکھ کے لا لو، سبق پڑھا دو، اس کے بعد کتاب بازو رکھ دو، سبق ہو گیا۔ ہاں کچھ زائد باتیں میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں بلکہ اس کے بعد بتا لو، سبق کا تعلق ختم کر دو، تاکہ فرق پیدا ہو کہ یہ سبق ہے، یہ سبق سے علاوہ زائد نصیحتیں چیزیں ہیں، سبق میں بھی نصیحت، سبق کے درمیان میں بھی نصیحت، سبق کے درمیان میں ہی اصلاحی باتیں، سبق کے درمیان میں ہی نکات، سبق کہاں ہے آخر پھر؟ یہ حالت ہو جائے گی۔ چنانچہ دیکھو وہ کتابیں ہمیں آج بھی مشکل لگتی ہیں جن مصنفین نے ایسی حرکتیں کی ہیں، اللہ ان پر رحمت نازل کرے۔ جو کتابیں مشکل ہیں ان مصنفین نے یہی کیا کہ سمجھاتے سمجھاتے جو ہے دوسری طرف چلے گئے۔ اب مختصر المعانی کچھ لے لو، مشکل کیوں لگ رہی؟ بلاغت کی کرتے کرتے قرات میں جاتے، بلاغت پڑھاتے پڑھاتے نحو کے قاعدے میں جاتے، بلاغت پڑھاتے پڑھاتے تفسیر کے قاعدے میں جاتے۔ اب پڑھنے والا اتنا سب اصول مستحضر کر لے کے تھوڑی پڑھ رہا ہے، اس کو ناشتہ ہضم نہیں ہوا جو کھا کے آیا، نیند میں ہے وہ بیچارہ۔ اب تم بلاغت پڑھاتے پڑھاتے وہ تفسیر میں لے جا رہے ہو اس کو، تجوید میں لے جا رہے ہو اس کو، فلاں جگہ لے جا رہے ہو اس کو۔ تو آپ تو ہیں بھی بڑے ذہین آدمی ہیں، لیکن جس کو پڑھانا ہے وہ ہولا ہے، وہ کہاں سے سمجھے گا یہ سارے اصول مستحضر رکھ کے؟ تو اس واسطے وہ کتابیں مشکل ہوتی ہیں، یا تو اس میں اغلاق زیادہ ہے یا اس میں کیا بولتے ہیں طول ممل اس طرح آ گیا کہ ادھر ادھر کی باتیں جس سے اکتاہٹ پیدا ہو جاتی۔ تو اگر یہ تدریج کا نہج نہیں اپنایا جائے گا تو نقصان کیا ہوگا؟ طالب علم سے متنفر ہو جاتا اور استاد سے بدک جاتا کہ بیکار ہے، ڈھنگ سے نہیں پڑھاتے، صحیح نہیں پڑھاتے۔ حالانکہ پڑھایا جو کچھ بھی ہے استاد نے اس میں سے کوئی غلط بات نہیں پڑھائی، یا آپ تشریح کریں، تشریح صحیح ہے، وہ تفسیر کرے، تفسیر بھی صحیح ہے، نکات یا اصلاحی باتیں سب اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن اس وقت اس کے ذہن کے حساب کی نہیں ہیں۔ تو فی نفسی کسی چیز کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، جس کو دیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی صحیح ہونا ہو۔ مثال کے طور پر ہم ایک حصی مثال سے سمجھیں، ہم مولوی برادری کے لوگ ہیں، ہم کو کوئی آدمی لا کر ہاتھی دے، کیا کرنا بتائیے؟ بھئی ہاتھی لا کے ہم کو کوئی ہدیہ دے رہا، کیا کریں ہم لے کے؟ بکرا بکری دیا تو بھی چلو کاٹ کے کھائیں، کباب ڈالیں، کچھ بھی سمجھ میں آتا۔ آخری درجے میں مرغی لا کے دے، انڈا دے تو بھی سمجھ میں آتا۔ ہاتھی لا کے دیا تو کیا کریں ہم؟ تو ہم سرکش کے دکھ رہے تمہارے، کیسے دکھ رہے تم ہاتھی لا کے ہدیہ دے رہے؟ اچھا اس میں دیکھیں ہاتھی ہدیے میں دینا کوئی غلط بات ہے؟ فی نفسی صحیح ہے، لیکن جس کو دیا جا رہا ہے اس کے لیے ہدیہ یہ صحیح نہیں ہے، وہ کیا کرے گا لے کے بیچارہ؟ ایسے ہی ہے کہ بھئی فی نفسی یا تشریح یا اصلاحی گفتگو یا ترغیب یا فلاں یہ غلط نہیں ہے، لیکن تم جس وقت دے رہے ہو اور جس عمر میں دے رہے ہو، جس حالت میں دے رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے اس وقت۔ ایسی دسیوں چیزیں ہو سکتی ہیں حصی طور پر اگر دیکھا جائے۔ اب مثال کے طور پر جن اساتذہ کی شادی نہیں ہوئی ان کو اگر کوئی لا کے خواتین کے استر کپڑے دیے آپ کے لیے ہدیہ، کیا کروں میں؟ لیکن چلو خواتین کے کپڑے دیا تو بھی سمجھ میں آتا، چلو بھائی میں والدہ کو دے دوں، بہن کو دے دوں، استر کپڑے لے جا کے میں کس کو دوں؟ اچھا استر کپڑے ہدیہ دینا کوئی غلط بات ہے؟ فی نفسی صحیح ہے، لیکن جس کو دے رہے ہو
وہ محل ہی نہیں ہے اس کا، وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ تو ایسے دسیوں مثالیں ہو سکتی ہیں کہ بھئی آپ جو اس وقت تشریح کر رہے ہو یہ اس کا محل ہی نہیں ہے. اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ ڈسٹرب ہو جاتا. اب لینے والا بندہ سوچے میرے کیا سمجھ کے دے رہے ہیں تو وہی طلبہ سوچیں گے بھئی میرے کیا سمجھ کے، ہم کو کیا سمجھ کے ایسی تشریح کر رہے ہیں، ایسی تفصیل بیان کر رہے، بدک جائیں گے بچے اس سے. 12ویں نصیحت ہے منہج اصول میں سے، 12واں اصل ہے امام بخاری کے نہج تدریس کے. تدریس میں طلباء کی نفسیات کو مد نظر رکھنا. ایک استاذ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ طلباء کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر سبق پڑھائے. نہ اتنی طوالت ہو کہ طلباء میں بوریت پیدا ہو جائے، نہ اتنا اختصار ہو کہ غبی اور کمزور ذہن کے طلباء سمجھ ہی نہ پائیں. ہم سے بھی ہوئی اس طرح کی غلطیاں کہ بعض مرتبہ بول دیا کرتے تھے مختصر المعانی میں ہی کہ ہمارے درس کا ہر کوئی مخاطب نہیں ہوتا. ہر کوئی ہمارے درس کا مخاطب نہیں ہوتا. جو مخاطب ہے وہ ساتھ چلے، جو مخاطب نہیں وہ بیٹھ کے دیکھتا رہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو سب مخاطب ہیں، کوئی ایک مخاطب ہے کوئی ایک مخاطب نہیں ہے، تو غلط بات ہے اس طرح کہنا. تو نفسیات کو مد نظر رکھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مستقل باب قائم کیا، ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولہم بالموعظۃ والعلم کی لا ینفر، کہ آپ علیہ السلام لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے کبھی کبھار نصیحت فرماتے، تعلیم دیتے تو ان کو ناگوار نہ گزرے. اور اس میں ذکر کی حدیث کہ آپ نصیحت کرتے ہوئے، سکھاتے ہوئے ایسا انداز نہیں اپناتے کہ جس سے طلبہ صحابہ اکرام میں اکتاہٹ پیدا ہو جائے. حالانکہ آپ بتائیں صحابہ کا نبی سے کتنا تعلق تھا، اکتاہٹ کا کیا تصور ہو سکتا وہاں پر، پھر بھی بشری لحاظ سے آپ رعایت کرتے تھے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا. یہ نفسیات کے علم سے ہی تعلق رکھتی ہے کہ خوشخبری پہنچاؤ، آسانی پہنچاؤ، سختی نہ کرو، نفرت نہ دلاؤ. ایسے ہی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہمیں کچھ دن نصیحت فرمانے کے لیے مقرر کر دیتے. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ روزانہ نصیحت کرنا چاہے تو نصیحت کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سنیں گے، لیکن نہیں کرتے تھے. نصیحت کے لیے ایک دن مقرر فرما دیتے، کیونکہ روزانہ کرنے سے اکتاہٹ ہو سکتی ہے. اب اس سے ہم یہ نہیں وصول کر سکتے کہ روزانہ پڑھانے سے بچوں کو اکتاہٹ ہو جائے گی، اس واسطے ہم کبھی کبھار پڑھائیں گے. تو پھر ظاہر سی بات ہے انتظامیہ بولے کہ بھی ہم ہر ماہانہ مشاہرہ دینے سے اکتاہٹ ہوتی، کبھی کبھار دے دیں گے. تو پھر آپ بتائیے، دونوں نامناسب باتیں ہیں. تدریس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ استاذ اس نفسیات کو ہم اس وقت کیسا کریں، گھنٹے کا جتنا وقت دیا جا رہا اتنا پورا لیں بس. چونکہ ہمارے اداروں میں جو اوقات رکھے گئے ہیں گھنٹیوں کے، 45 منٹ، 50 منٹ، 1 گھنٹہ، یہ اتنا وقت ہے کہ ایک انسان فطری طور پہ ایک موضوع پر اتنی دیر توجہ دے سکتا ہے اکتاہٹ کے بغیر. 1 گھنٹے سے زائد ہو جائے گا تب اکتاہٹ آئے گی. اس سے آسانی سے اگر دیکھا جائے 45 منٹ، یعنی ماہر نفسیات جو بولتے ہیں 45 منٹ ایک آدمی پوری توجہ کے ساتھ ایک مضمون کو سن سکتا ہے. اس کے بعد اکتاہٹ آنا شروع ہوتی ہے، تو اس سے زائد سے زائد ایک 10-15 منٹ آگے بڑھ سکتے. تو اتنا تو گھنٹیوں کا وقت بھی نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ پڑھائیں. تو جتنا گھنٹیے کا وقت ہے اتنا پورا لیں، اس سے اکتاہٹ نہیں آئے گی. گھنٹی سے زائد وقت لے رہے ہیں تو ظاہر سی بات اکتاہٹ آ سکتی ہے. ایسے ہی گھنٹی ہے 45-50 منٹ کی، آپ 10 منٹ میں آگے پڑھا کے جا رہے ہیں، یہ بھی غلط بات رہے گی، کیونکہ اسے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ کیا پڑھانا چاہ رہے ہیں. جو جملے بول رہے ہیں آپ کی زبان مبارک سے نکل کے ان کے کان مبارک تک یا ان کے ذہن دماغ تک پہنچنے تک تو بھی تھوڑا ٹائم ہونا نا. یہ فاصلے جو طے ہونا ہے، دھڑ 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 بول دے کہ آپ نکل گئے، چلو آپ دیکھ لے کے آ جاؤ، سمجھ لے کے آ جاؤ، ایسا کہاں رہے گا. تو یہ بھی غلط ہے کہ گھنٹے سے زائد وقت لیں، اور جو گھنٹہ ہے اس میں سے 10-15 منٹ پڑھا کے باقی نکل جا رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے.
ایسے ہی اس اصول پر عمل کرنے کا یعنی نفسیات کا لحاظ رکھتے ہوئے عمل کرنے کا مطلب اس زمانے میں رہے گا کہ دوران در سبق پڑھاتے ہوئے کچھ علمی لطیفے ہیں، کچھ اصلاحی باتیں ہیں یا کچھ اشعار ہیں، ایسے سنا دینا جس سے ذہن میں تازگی آ جائے، کچھ تلطف آ جائے، بیزارگی اور اکتاہٹ ختم ہو جائے، اس طرح سے نفسیات کا لحاظ رکھنا مراد ہے۔ بے حیائی کے، بازاری قسم کے ایسے لطیفے یا ایسے چٹکلے بولنا یہ مراد نہیں ہے۔ 14واں اصل یہ ہے منہج اصول میں سے تدریس میں طلباء کی گروہ بندی کا لحاظ رکھے۔ گروہ بندی کا مطلب یہ ہے کہ فہم کے لحاظ سے طلباء ادنا، متوسط، اعلیٰ ہوتے ہیں۔ تو اصل تو یہی ہے کہ ادنا درجے کے طلباء کی الگ کلاس، متوسط کی الگ کلاس، اعلیٰ کی الگ کلاس ہو تاکہ ان کے ذہن کے حساب سے پڑھائی جائے، لیکن چونکہ مدارس میں ویسا نہیں ہوتا ہے تو پھر استاذ اس کا لحاظ رکھے، اس انداز سے پڑھائے کہ اعلیٰ درجے کا طالب علم اکتاہٹ میں نہ پڑھے، ادنا درجے کا طالب علم سمجھنے سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھے، میرے کو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، دوسروں کی ذمہ داری ہے۔ اس کو تھوڑا توسط پہ لا لینا، اس کو تھوڑا نیچے لا لینا، اس معیار کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرنا۔ اور 15ویں بات جو معلوم ہوئی منہج اصول میں سے، اصول تعلیم کے، کہ بڑے لوگوں کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ کتاب العلم میں ہی امام بخاری نے نقل کیا، تفقہوا قبل ان تسودوا، سردار بنائے جانے سے پہلے تفقہ حاصل کر لو۔ اس کے تحت میں امام بخاری نے ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں سے یہ قول نقل کیا کہ وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کبر سنہم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد کیا بتانا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے تفقہوا قبل ان تسودوا، عہدے دیے جانے سے پہلے، بڑے بننے سے پہلے پڑھ لو کا مطلب آج کے زمانے کے حساب سے ہم سمجھیں تو مطلب استاذ بنائے جانے سے پہلے پڑھ لو جو کچھ بھی پڑھنا تھا، استاذ بننے کے بعد پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ استاذ بننے کے بعد بھی تمہیں پڑھتے رہنا پڑے گا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا کہ اصحاب النبی وہ تعلم فی کبر سنہم، بڑے بننے کے بعد بھی پڑھتے رہے وہ لوگ۔ تو آدمی استاذ بننے کے بعد بھی پڑھنے سے مستغنی نہیں ہو سکتا، تو پڑھاتے ہوئے بھی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 16ویں بات جو منہج اصول میں سے طلباء کے درمیان کبھی کبھار کسی علمی موضوع پر مناظرہ بھی کرانے کا اہتمام کر لینا، مقابلے کا بھی اہتمام کر لینا، دلائل سے آپس میں ایک دوسرے کے سوال جواب کا۔ چنانچہ اس کے تحت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ نقل کیا، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلبہ ملا حر بن قیس پر، اس کو کتاب العلم میں نقل کیا۔ تو اس سے منہج تدریس کے اصولوں میں سے ایک اصول مستنبط ہوا کہ استاذ بعض مرتبہ درسگاہ میں کسی موضوع پر طلباء کے درمیان مباحثہ کرانا اور طلباء کی دلچسپی کے لیے، بیدار مغزی کے لیے کسی موضوع پر مقالہ وغیرہ بھی لکھوا لینا، یہ بھی طریقہ تدریس میں سے ہے۔ 17ویں بات منہج اصول میں سے درس دیتے وقت مثال دے کر طلباء کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے، مثال سے طلباء جلدی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری نے کتاب العلم میں ہی باب من علم و علم ایک باب قائم کیا، باب من علم جس نے جانا، و علم اور پھر سکھایا۔ اس کے تحت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پر خوب برسے، بعض زمین پر خوب برسے اور بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے، بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے، اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتی ہے۔ اور کچھ زمینوں کے خطوں پر پانی پڑا، بالکل چٹیل میدان ہی تھے، نہ پانی کو روکتے ہیں نہ سبزہ اگاتے ہیں۔ یہ بارش کی برسنے کی 3 جگہیں آپ نے فرمائی، ایک وہ زمین جو پانی پی کر سبزہ اگاتی ہے، تو پینے سے اس کا بھی فائدہ ہوا، سبزہ اگانے سے مخلوق کا فائدہ ہوا،
اور چٹیل میدان ہے، پانی وہاں پڑ کر رک گیا، وہ پیا تو نہیں لیکن وہاں سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائے۔ تیسری وہ زمین ہے جہاں پر بارش برسنے کے بعد وہ چٹیل میدان کا میدان ہی رہا، وہ گھاس کا گھاس ہی رہا، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو سکا۔ یہ 3 قسم کے ذکر کیے۔ تو اس سے سمجھانا کیا ہے کہ ہم جس طبقے کو پڑھا رہے ہیں، یعنی جس دین کو میں لے کے آیا ہوں، وہ دین کے مخاطب بھی 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایسے جو میں پڑھا رہا ہوں، یہ پڑھنے والے طلباء بھی 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو خود اس علم سے فائدہ اٹھائے گا اور دوسروں کو بھی اس سے نفع ہوگا۔ ایک طبقہ طلباء کا وہ ہوگا جو خود تو فائدہ نہیں اٹھائے گا لیکن اس سے دوسروں کو فائدہ ہوگا۔ تیسرا طبقہ وہ ہوگا جو سمجھیے کہ محروم طبقہ ہے کہ اس علم سے نہ خود فائدہ اٹھایا نہ دوسروں اس سے فائدہ اٹھا سکے، یہ محروم طبقہ ہوگا۔ یہ مثال سے آپ علیہ السلام نے اپنے علم نبوت کو سمجھایا، بارش کی مثال سے علم نبوت کو سمجھایا۔ تو تدریس میں مثال سے سمجھانے کی کوشش کرنا، مثالوں سے بات سمجھنے میں سہولت ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض اوقات ایک مثال 1000 الفاظ سے بہتر ہوتی ہے، ایک مثال 1000 الفاظ سے بہتر ہوتی ہے۔ 18ویں نصیحت ہے طلباء کو واجب المنزل بھی دینے کی کوشش کرنا۔ واجب المنزل ہوم ورک، گھر میں کرنے کا کام بھی بچوں کو دینا چاہیے۔ پورا کام درسگاہ میں ہی کر کے بھیجانا نہیں ہے، یہیں پر اکتفا نہیں کرنا، گھر میں بھی دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب کے طور پر تعلیم و تعلم کے سلسلے کو جاری رکھا جائے وہ حدیثیں نقل کی ہیں۔ جاری رکھنے میں یہاں پڑھے وہ بھی رہے، گھر پہ جا کے پڑھے وہ بھی رہے۔ اور 19ویں نصیحت یہ ہے تعلیم و تربیت کے لیے استاذ بعض اوقات غصہ اور ناراضگی کا اظہار بھی کر سکتا ہے۔ یہ روایت بھی نقل کی ہے کتاب العلم میں۔ چنانچہ امام بخاری نے باب قائم کیا باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم، کہ تعلیم میں اور نصیحت میں غصہ ہونا، ناراضگی ظاہر کرنا۔ اس کے تحت میں آپ علیہ السلام کے واقعات اور احادیث نقل کی۔ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ یسرا ولا تعسروا، یسروا ولا تعسروا والی جیسی روایتیں ہیں، ان کو دیکھ کر یہ نہ سمجھا جائے کہ تعلیم و تدریس میں غصہ اور ناراضگی کی گنجائش ہی نہیں ہے، بلکہ بعض موقع پر غصہ اپنے اعتدال میں رہ کر جائز بلکہ مستحسن بھی ہو سکتا ہے۔ غصہ اور ناراضگی کا ہی اجازت دی گئی، مارنے ہاتھ اٹھانے کی نہیں۔ امام بخاری نے وہاں مارنے ہاتھ اٹھانے کی حدیثیں نقل نہیں کی ہیں، صرف آپ کا چہرہ لال ہو گیا اور ایسا ہو گیا کہ چہرے پر انار نچوڑ دیا گیا ہو، یہ والی روایتیں نقل کی ہیں۔ گالیاں دینے والی روایت یا ہاتھ اٹھانے مارنے پیٹنے والی روایتیں ایسی کوئی نہیں ہیں، چونکہ ہوا ہی نہیں اس طرح کچھ۔ 20ویں نصیحت ہے منہج اصول میں سے تدریس میں اعتدال پسندی ہے۔ تدریس میں جب درس لمبا ہوگا تو طلباء میں تھکان اور بوریت پیدا ہو جائے گی، اور بے وقت ہوگا تو بوریت پیدا ہو جائے گی۔ جیسے اب مثال کے طور پر آپ کو پڑھانے کے لیے گھنٹہ دیے گئے، 50 منٹ دیے، 50 منٹ جو دیے اس میں کیا کر رہے تھے؟ ذکر میں بیٹھے، مراقبہ کر رہے، تلاوت کر رہے، کیا کر رہے تھے آپ؟ پڑھانے کے لیے تو پڑھا لینا نا اس وقت۔ اب بول رہے ہیں عصر کے بعد آ رہا ہوں میں پڑھانے کے واسطے، مغرب کے بعد آ رہا ہوں میں پڑھانے کے واسطے، عشاء کے بعد آ رہا ہوں میں پڑھانے۔ آپ شیخ الہند ہے کیا؟ استاد شیخ الہند جیسا رہا تو چلو بھائی، جہاد میں جو بھی جا رہے ہیں، ملک کی آزادی کی خاطر لڑ رہے ہیں، پڑھنے والا حسین احمد مدنی جیسا شخص ہے تو پھر کس وقت بھی پڑھاؤ پڑھ لیتے۔ آپ شیخ الہند کے بجائے شیخ البیت ہیں، آپ گھر میں رہتے، مسجد میں رہتے، بازار میں رہتے، فلاں جگہ رہتے، وہ آ کے بول رہے ہیں میں پڑھانے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو بے وقت پڑھانے سے بچوں میں اکتاہٹ آ جاتی، اکتاہٹ والے طریقے نہیں اپنانا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے ایھا الناس انکم منفرون فمن صلی بالناس فلیخفف۔ اسی کتاب العلم کے تحت میں نقل کیا کہ تم لوگ نفرت پھیلاتے ہو، جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے وہ تخفیف کرے۔ اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ استاد اتنا طویل درس نہ دے جس سے طلباء میں اکتاہٹ پیدا ہو جائے۔ جب نماز لمبی پڑھاؤ گے، خدا کے سامنے کھڑے ہو کر بندہ نماز سے اکتاہٹ پیدا کر لے گا، تو پھر استاد کے سامنے بیٹھ کے درس لمبا ہوگا تو اکتاہٹ کیسے نہیں ہوگی۔ 21ویں نصیحت ہے، اصول ہے منہج اصول میں سے، درسگاہ میں بیمار اور حاجت مند طلباء کا خیال رکھے۔
چنانچہ اس غرض کے لیے امام بخاری نے مذکورہ کتاب الصلاۃ والی روایت کتاب العلم لائی ہے۔ کتاب الصلاۃ والی روایت کہاں ذکر کیے؟ کتاب العلم لائے۔ تو کتاب العلم لانے سے ترجمۃ الباب سے مناسبت کیسے ہوگی، تعلق کیسے ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ امام جب نماز میں نماز پڑھا رہا ہو تو پیچھے بیمار بھی ہو سکتے ہیں، حاجت مند بھی ہو سکتے ہیں، جیسے نماز میں رعایت تمہیں کرنی چاہیے فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضُ وَالضَّعِيفُ وَذَا الْحَاجَةِ، ضرورت والے، بیمار اور کمزور لوگ ہوتے ہیں، ایسے طلباء میں بھی اس طرح کے ہوتے ہیں، تو ان کی بھی رعایت ہونی چاہیے۔ ان کی رعایت کیسے ہوگی؟ ان کی رعایت اس طریقے سے ہوگی کہ بھئی استدلال کے طور پر فَإِنَّ فِيهِمْ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، نماز پڑھاتے ہوئے پیچھے بیمار کی، کمزور کی، ضرورت مند کی رعایت کی جائے، لمبی لمبی نمازیں نفل میں پڑھ لیں، فرض میں تو رعایت کی جائے۔ ایسے ہی درس میں بھی جتنا ٹائم رکھا گیا اتنا ہی رکھیں۔ لمبا لمبا درس ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ بڑے سے بڑے آدمی کا بھی بیان ہو جلسے میں 1.5 گھنٹہ کھینچے تو پبلک جانا شروع ہو جاتی۔ ظاہر سی ایک لمٹ سے ہی بیان کوئی بھی سنتا ہے۔ ہم بولتے اتنا مضمون اچھا ہے، اتنی دور سے آئے فلاں ہے، بھئی کتنا بھی ہو، بریانی ہے کتنی مزیدار ہو، ایک لمٹ سے ہی کھائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بھئی 10 دن سے بریانی نہیں کھائے تھے، اس وجہ سے 10 دن کی ایک بار کھا لیں گے، اب وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے سالوں سے کسی عالم کا بیان نہیں سنے تھے، اس واسطے پورا سن لیں گے آج، نہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جیسے 1 مہینے کا کھانا 1 دن میں، 1 ہفتے کا کھانا 1 وقت میں نہیں کھا سکتے، ویسے پورے مہینہ سیکھنے کا بیان یا تعلیم جو ہے وہ 1 دن میں نہیں سن سکتے، تو لمٹ سے ہی رہنا چاہیے۔ تو خیال اب بیمار طلباء کی رعایت کیسے کی جانی چاہیے؟ بیمار طالب علم ہے، وہ سردی کا موسم ہے، وہ پنکھا آپ کو گرمی لگ رہی، اس کی رعایت کر پنکھا ڈالنے لگا رہے۔ اب بیمار طالب علم ہے، تھوڑا ٹیک لے کے بیٹھنا چاہ رہا، تھوڑا رومال اوڑھ کے بیٹھنا چاہ رہا، تو اب اس کو دیدی باجی بول کے اس کو چھیڑ رہے، رومال اوڑھ کے بیٹھا ہے۔ بیمار ہے وہ شخص، اس کو سردی لگ رہی ہے، اس کو آپ کو رومال اچھا نہیں لگتا تو آپ دوسرے کو بھی رومال اوڑھنے نہیں دے رہے، ایسا تھوڑی رہے گا۔ بعض لوگوں کا ایسا مزاج رہتا ہے، رومال والوں کو دیکھے تو تھوڑا کیا کہتے ہیں وہ ناراضگی ظاہر کرنا یا کچھ تو بھی چھیڑنا، یا ادھر ادھر کا ہے بول کے تانے دینا، دوسرے صوبوں کا نام لے کے اس کو چھیڑنا، اس طرح کرتے ہیں۔ ایسی حرکت نہیں ہونا چاہیے۔ بیمار طالب علم کی رعایت، بیمار طالب علم بیماری کی وجہ سے غائب ہے تو اس کے غیبوبت میں اس کے بارے میں کچھ منفی تبصرہ کر رہے ہیں، یہ اس کی رعایت نہیں ہے۔ چونکہ نماز اور درس میں فرق یہ ہے، وہاں نبی علیہ السلام کے زمانے میں ضرورت مند بھی نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا تھا، پڑھ کے پھر ضرورت کے لیے چلے جاتا ہو، بیمار بھی نماز کے لیے آیا تھا پھر جا کے سو جاتا تھا۔ اب ہماری درسگاہوں میں تو ایسا نہیں ہوگا کہ نا کہ بھئی بیمار طالب علم بیٹھا ہے، درس ہوتے ہی جا کے سو جائے گا، وہ تو سویا ہوا رہتا ہے وہاں پر، یہاں رہتا ہی نہیں ہے۔ تھوڑا بہت بیمار رہے گا تو وہ اوڑھ کے ٹیک لگا کے بیٹھا رہے گا۔ تو رعایت کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ رعایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی اب طلبہ بیمار ہیں اس واسطے میں سبق پڑھائے نہیں جاؤں گا، ایسا نہیں ہوا۔ یہاں پر بیمار ہے پیچھے مصلی تو بھی امام نماز پڑھانے آیا، نماز پڑھایا، طلبہ بیمار ہیں بول کے استاد چھٹی نہیں کیا، امام چھٹی نہیں کیا، وہاں پر مصلی بیمار ہیں بول کے۔ آخری نصیحت یہ ہے منہج اصول میں سے کہ درس رک کر دینا چاہیے، کہ ہمیشہ واضح الفاظ میں کہے اور جملے الگ الگ علیحدہ اچھی طرح سمجھ میں آ سکیں۔ چنانچہ آپ نے باب قائم کیا من اعاد الحدیث ثلاثا لیفہم عنہ، کہ اس سے استدلال کیا کہ یہ باب ہے کہ جو اپنی گفتگو کو 3 بار لوٹاتا ہے تاکہ اس سے سمجھ اچھی طرح آ جائے۔ اس کے تحت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی انہ اذا تکلم بکلمۃ تکلم ثلاثا لیفہم عنہ، کہ آپ علیہ السلام جب ارشاد فرماتے تو 3 مرتبہ بات دہراتے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اب اس میں ہم دیکھیں آپ علیہ السلام ہر جگہ تکرار کرنے کی عادت نہیں تھی۔ اس کا مطلب نہیں کہ جب بھی بات کرتے تو 3 مرتبہ بات کرتے، وہ تو عیب ہو جائے گا۔ پھر جہاں ایسی اہم بات آتی جس کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی وہاں آپ علیہ السلام 3 مرتبہ فرماتے۔ ایسا نہیں کہ ہر اچھی بات، ہر ضروری بات، ہر غیر ضروری بات سب جگہ پر 3 بار بات کر رہے ہیں، تو پھر تو یہ ہوگا بھئی آپ پانی لاؤ بولنا سے پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ تو آپ کافی دکھانے کے لیے بچے کو بول رہے ہیں کافی دکھاؤ کافی دکھاؤ کافی دکھاؤ
کیا بس اسٹاپ پہ پھلیاں بیچ لے رہے کیا جیسے وہ لوگ پکار کے بولتے ہیں. یہ الگ مطلب ہے کہ بھئی جہاں اہمیت ہوتی ہے وہاں جہاں بچے کو توجہ سے سننا رہتا ہے, وہ بات محسوس ہو رہا کہ توجہ بڑھ گئی اس کی, تو وہاں متوجہ کرانے کے لیے, سمجھانے کے لیے یہ بات رہتی. اور اس سے صاف وضاحت سے بولنا, اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں وہ کتنے ذہین لوگ تھے کہ اپنے انساب کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ جانوروں کے بھی نسب کو یاد رکھ لینے والی قوم تھی. تحریر کے بغیر صرف سن کے حفظ یاد کر لینے والی قوم تھی. ان کو 3 بار بول رہے تاکہ اترے ذہن میں, محفوظ ہو. تو ہمارے سامعین تو وہ نہیں ہے نا کہ بھئی ایک بار میں سن لیتے ہی سمجھ جائیں, یاد ہو جائے. تو یہاں تو بدرجہ اولا ضرورت پڑے گی کہ ہم بات کو سمجھائیں, 1 سے 2 بار بتائیں, 4 بار بتائیں, نہج بدل کے بتائیں. ایسا نہیں ایک بار سمجھاتے بس ختم, سمجھ جانا, اس کے بعد نہیں پوچھنا. یہ طریقہ صحیح نہیں. بعض اساتذہ یعنی غرور اتنا دماغ پر سوار رہتا ہے, ایک بار بولوں گا توجہ سے سنو بس ختم, اس کے بعد پیچھے نہیں پڑھنا, نہیں پوچھنا. تم کو ایسے ہی پڑھا ہے ایسے اساتذہ؟ تو ایسے پڑھا رہتے تم پڑھنے کے قابل رہتے تھے پھر. تو یہ تبدیلی آنا چاہیے کہ اگر 2 بار پوچھے, 3 بار پوچھے, 10 بار بھی پوچھے, طالب علم نہیں سمجھ رہا ہے یہ سوچنے کے بجائے میں صحیح نہیں سمجھا پا رہا ہوں, ورنہ کیوں 10 بار پوچھ رہا ہے؟ دماغ تھوڑی خراب ہے اس کا کہ بار بار پریشان کرنے کے لیے آ رہا ہے. اپنے طریقے تفہیم اور افہام پہ غور کرنا چاہیے. مقصود بچے کو تعلیم دینا ہے, مقصود ابلاغ نہیں ہے. میں بول دیا, پہنچا دیا, بس ختم. وما علینا الا البلاغ بول کے اٹھ رہے, اتنا کام ہے. وما علینا الا البلاغ, اس کو ذہن دماغ میں اتارنا کام ہے. جب ذہن میں دماغ میں اتارنا کام ہے تو پھر اترے تک بتاؤ اسے, اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. تو خلاصہ یہ ہوا, ان سارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العلم سے مستنبط ترجمۃ الباب سے منہج اصول تدریس کا, کہ تدریس کے لیے مدرس کا اصول تدریس سے واقف ہونا اور تربیت یافتہ ہونا چاہیے. طلباء سدھرے ہوئے ہوں, سلجھے ہوئے ہوں, ذہین ہوں, اچھے خاندان کے ہوں, یہ سب بات کی بات ہے. استاذ کو بنا ہوا ہونا چاہیے. استاذ جتنا بنتا ہے اتنا درس کامیاب ہوتا ہے, وہ جتنا اصول کی رعایت کرتا ہے اتنا درس کامیاب ہوتا ہے. اسی لیے محدثین نے, مفسرین نے, علماء دین اور فقہا نے جہاں پر طلباء کے آداب لکھے ہیں وہیں پر معلمین کے بھی آداب لکھے ہیں کہ انہیں جیسے ادب کرنا چاہیے ویسے ہمیں بھی آداب کے ساتھ تدریس دینی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.